رحم الله من غرى سورة الفاتحة. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله. مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه. وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا. وأستعينه قادرا قاهرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پر محمد و آل. حافظہ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر قاسم مرزا ابن ببن مرزا، شوکت جہاں بنت سید ابو الحسن، تبسم بنت قاسم مرزا، حسن علی ابن اصغر علی اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو ارشاد. ماہ مبارک رمضان کا دل، ماہ مبارک رمضان کی روح، شب قدر یعنی شب نزول قرآن گزر چکی ہے. یعنی قرآن قلب پیغمبر اکرم پر نازل ہو چکا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک.
روح الامین نے آپ کے قلب مبارک پر اس قرآن کو نازل کیا۔ قرآن وہ محکم، وہ عظیم و بابرکت کتاب کہ پروردگار اگر اسے پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، کچھ اوراق پر مشتمل ہے، کاغذ ہے، سیاہی ہے، روشنائی ہے، یہ کتاب اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جسے کوئی بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، ایک کتاب جو ہمارے گھروں میں طاق پر رکھی ہوئی ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتی، پہاڑ پر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو یہ سچ بھی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ ہم جعلی یا ضعیف کہہ کے اسے رد کر دیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتے ہم اس قرآن کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو دفتیوں کے درمیان قرآن ہے، یہ اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، حقیقت قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن جو حقیقت ہے وہ پہاڑ پر نازل ہوتا، جو اس کی آیتیں ہیں اگر اپنے تمام نورانیت کے ساتھ پہاڑ پر نازل ہو جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ رے قلب پیغمبر اکرم کتنا محکم تھا وہ سینہ کہ جو قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی پہاڑ میں قوت برداشت نہیں ہے، لیکن قلب پیغمبر اتنا محکم، اتنا مضبوط ہے کہ پورا قرآن نازل ہوتا ہے لیکن پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا سینہ پہاڑ سے زیادہ محکم، پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر حقیقت قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قلب پیغمبر پر وہ قرآن جو لوح محفوظ پر لکھا ہے، وہ قرآن جس کی نورانیت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن ہمارے دو دفتیوں کے درمیان ہے اور جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا وہ دو الگ الگ قرآن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہی قرآن ہے، لیکن ہمارے قراءت اور تلاوت کی آسانی کے لیے یہ دو دفتیوں کے درمیان لکھا گیا ہے، جس میں ہمیں نور نظر نہیں آتا، جس کی اہمیت کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن جو صاحبان بصیرت ہیں، جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ انہی دو دفتیوں کے درمیان نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہی قرآن، ہمیں کوئی نور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہماری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، ہم نابینا ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں پوری کائنات نظر آ رہی ہے، ہم پوری کائنات کا منظر دیکھ رہے ہیں، ہم پوری کائنات کے حسن کا نظارہ کر رہے ہیں، نابینا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ نابینا نہیں ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جہاں سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہمارے دل کام کر رہے ہیں، دل میں دھڑکن ہے، ہماری آنکھیں تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، بہت زیادہ بصارت ہے، بہت زیادہ آنکھوں میں روشنی ہے، اور کان ہر چیز سن رہے ہیں، ہر آواز سن رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بالتحقیق لجہنم کثیرا من الجن والانس، اکثریت جن و انسان کی اکثریت وہ ہے جن کو ہم نے جہنم کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، اکثریت۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شاکر بندے کم ہیں، اللہ کے کافر بندے زیادہ ہیں۔ اکثریت جنات و انسان کی وہ ہے اللہ نے جن کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے، وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے؟ کَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن دل سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، پھر کہا نہیں بل ہم أضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ دل ہے، یہ نہیں کہا کہ دل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ آنکھیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ کان ہیں، یہ نہیں کہا کہ کان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آنکھ ہمارے پاس ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جو نظارہ کائنات دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، یہ دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے جو معبود حقیقی ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو ہماری آنکھوں کا خالق ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ کان ہے، ہم غیبت بھی سن رہے ہیں، ہم چغل خوری بھی سن رہے ہیں، ہم گانا بھی سن رہے ہیں، ہم وہ چیزیں بھی سن رہے ہیں جنہیں اللہ نے منع کیا ہے، رات دن سنتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ ہیں جن کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک انسان وہ نہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کے پاس کان ہے ہی نہیں۔ جب تک وہ نہ سنے جو اللہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کان ہے ہی نہیں۔ جب تک وہ نہ دیکھے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب میں نور ہے، ہر آیت میں نور ہے، لیکن ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ہمیں نور قرآن نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس آنکھ ہے، آنکھ اندھی ہے، گناہگار ہے، اس لیے نور قرآن نظر نہیں آتا۔ لیکن جن کے دل کی آنکھ پاک ہے، جن کی آنکھیں صرف وہ دیکھتی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں ہر آیت میں نور قرآن نظر آتا ہے، انہیں ہر آیت میں نور قرآن نظر آتا ہے۔ ایک دو آیت نہیں، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں 6236 آیتیں، یہ غلط تعداد مشہور ہو گئی ہے، 6666 آیتیں۔ اگر آپ خود گن کر دیکھیں، ایک ایک آیت کا شمار کر کے دیکھیں، سوروں کی آیتوں کو سب لکھی ہوئی ہے کہ الحمد کی کتنی آیت ہیں، بقرہ کی کتنی آیتیں ہیں، تو 6236 آیتیں بنتی ہیں۔ اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی قرآن کی 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن کی ہر آیت میں نور ہے،
لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اس نور کو درک کر سکیں۔ اگر قرآن کوئی دو دفتیوں کے درمیان رہنے والی ایک معمولی کتاب ہوتی تو پھر وہ شب جس میں قرآن کا نزول ہوا خیر من الف شہر نہ ہوتی۔ خیر من الف شہر، اللہ عادل ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہر انسان پارٹی بازی کرتا ہے، اگر اپنی کوئی چیز ہے تو بڑی تعریف، اگر غیروں کی ہے تو پھر کسی لائق نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نازل کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا میری کتاب ہے تو میں جس شب میں نازل کروں گا اسے لیلۃ القدر بناؤں گا۔ بھائی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی نازل ہوئی، لیکن کہیں نہیں ہے کہ جب توریت کا نزول ہوا تو شب قدر کہا گیا، کہیں نہیں ہے کہ جب زبور کا نزول ہوا تو نزول زبور کی شب کو شب قدر کہا گیا، کہیں نہیں ہے کہ توریت کو جب نازل کیا گیا، انجیل توریت زبور، کہیں نہیں ہے کہ شب قدر سے موسوم کیا گیا اس رات کو یا اس دن کو روز قدر کہا گیا جب نازل ہوئے یہ کتابیں۔ لیکن جب قرآن کو نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے جواب میں دنیا کی کتابیں تو چھوڑیے، جس کا جواب نہ زبور ہے، نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے۔ دنیا کی کتابوں کی کیا حقیقت ہے؟ توریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، زبور اس کا مقابلہ نہیں، انجیل اس کا مقابلہ نہیں۔ یقیناً وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ تحریف کر دی گئی، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو تسلیم ہیں وہ اس توریت کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، للذین ھادوا، یہودیوں کے لیے، اور یہودی علماء بھی اس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔ توریت بڑی عظیم کتاب، اللہ نے کہا نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن کہتا بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ یہودی علماء کو دیا گیا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء کو، یہودی علماء کو دی۔ تو کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا نتیجہ کیا ہوا کہ تحریف کر دی۔ یعنی توریت یقیناً اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے مقابلے سے، قرآن کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو پھر قرآن اس سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے کہ توریت وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے علماء کو دیا، لیکن قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ جب علماء کو دیا تو تحریف ہو گئی، لیکن خود لیا تو 1400 سال بعد بھی آج تک ایک زیر زبر نہیں ہوا، زبر زیر نہیں ہوا، بلکہ جو اس کے زیر و زبر کو زیر و زبر کرنے آیا وہ خود زیر و زبر ہو گیا، وہ خود زیر و زبر ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ توریت نہیں ہے کہ کوئی آیا منہ اٹھائے اور اس میں تحریف کرتا چلا گیا، انجیل نہیں ہے کوئی آیا تحریف کرتا چلا گیا، نہیں، اس کا اعجاز ہی یہی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کوئی ہے جو خدا کے مقابلے میں آئے، بڑے بڑے خدا کے مقابلے میں آئے غرقاب ہو گئے، بڑے بڑے خدا کے مقابلے میں آئے زمین بوس ہو گئے،
جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج دنیا نے دیکھا کہ جو قرآن کے مقابلے میں آیا تھا یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں، خدا کی کتاب کے مقابلے میں آ رہا ہے، خدا کی حفاظت کے مقابلے میں آ رہا ہے، خدا کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، میں اس سے آیتوں کو کم کر کے دکھاؤں گا، میں اس سے آیتوں کو نکالوں گا۔ خدا نے کہا تو قرآن کی آیتوں کو کیا نکالے گا، قرآن تجھے اسلام سے خارج کر دے گا، قرآن تجھے دائرہ ایمان سے خارج کر دے گا۔ اس لیے خدا کو چیلنج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا خدا ہے، اور اس قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ آج تک اپنی جگہ پر باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن مجھ پہ وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ جہاں تک پہنچنا، ومن بلغ بتا رہا ہے کہ یہ منشور قرآن منشور حیات ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، جتنی نسلیں آئیں گی سب کے لیے یہ منشور حیات ہے اور سب کے لیے تازہ ہے۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو نیا دن لے کے نکلتا ہے وہی سورج، لیکن جب نکلتا ہے تو ایک نیا دن ہوتا ہے۔ قرآن سورج ہے، قرآن بلکہ سورج سے زیادہ نور رکھتا ہے۔ سورجوں کے سورج کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی جتنی بار تلاوت کی جائے ایسا لگتا ہے زندگی کا ایک نیا دن لے کے نکلا ہے، ہماری حیات کا ایک نیا اور روشن دن لے کے آ رہا ہے قرآن۔ شب قدر میں نازل ہوا یہ قرآن۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اس قرآن سے بڑھی ہے، لہذا ہمیں قرآن سے مانوس رہنا چاہیے۔ قرآن کا ہم شیعان حیدر کرار سے گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے بڑا مضبوط رشتہ۔ ہمارا شیوا یہی ہے، ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ اگر اہل بیت سے کوئی قریب ہے تو ہمارے قریب ہے، اگر اہل بیت سے دور ہے تو پھر ہم سے بھی دور ہے۔ قرآن اہل بیت سے بڑا قریب ہے، کیا اس سے زیادہ قربت ہو سکتی ہے کہ نو کے سینہ سے حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں؟ یہ عظمت قرآن نہیں تو کیا ہے؟ حسین جیسا قاری، ہم اور آپ کیا تلاوت کریں گے؟ تلاوت کرنے والے تو علی تھے، تلاوت کرنے والے تو نبی تھے، تلاوت کرنے والی تو سیدہ تھی، تلاوت کرنے والے تو حسن تھے، تلاوت کرنے والے تو حسین تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی ہے اور اپنے محبوں کو دعوت تلاوت قرآن دی ہے۔ اے میرے محبوں، قرآن سے جدا نہ ہونا، وہ سر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اے عزادارو، اے حسین کا غم منانے والوں، انصاف سے بتاؤ، ماہ مبارک رمضان ہے نا، آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ قاری قرآن ہے، یہ تالی قرآن ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک گناہگار مسلمان اگر قرآن کا قاری ہو جائے تو تمام عالم اسلام اس کا احترام کرتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے، پوری دنیا اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ کٹے سر سے تو تلاوت نہیں کر رہا ہے، لیکن ہائے حسین، کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس سر کا بھی احترام نہ کیا گیا۔ جب وہ سر دست یزید میں آیا ہے نا، یزید نے خیسرات کی چھڑی سے حسین کے لب و دندان پہ مارنا شروع کیا۔ اے یزید، اگر تو حسین کو کچھ نہیں سمجھتا، ارے قاری قرآن ہی سمجھ لے، تالی قرآن ہی سمجھ لے۔ ابھی دیکھا ہے نا، نو کے سینہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ارے قاری قرآن کا بڑا احترام ہے اسلام میں،
اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ خیزران کی چھڑی ہے، حسین کا سر ہے، لب و دندان پہ مار رہا ہے۔ اے عزادارو، لب و دندان حسین پر مارنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ لب و دندان جن کے بوسے رسول لیا کرتے تھے، نبی جن کے بوسے لے، اس پر یزید چھڑی سے مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہی ایک رسول کا ایک صحابی موجود تھا جس کا نام ابو برزہ اسلمی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس سے دیکھا نہیں گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، مضطرب ہوا، پریشان ہوا۔ ابھی جان کا خطرہ ہے، دربار یزید ہے، جان کا خطرہ ہے، مار دیا جائے گا، لیکن یہ محبت ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ منظر دیکھ چکا ہے۔ نبی اسی حسین کے لب و دندان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یزید، حسین کے لب و دندان پہ چھڑی سے نہ مار، حسین کے سر کی بے احترامی نہ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اے ابو برزہ اسلمی، تم پر ہمارا سلام ہو، تمہاری غیرت جاگی دربار یزید میں، لیکن تم ایک صحابی ہو تو تمہیں اتنی تکلیف ہو گئی۔ ارے کوئی سجاد سے پوچھے جس جوان کے سامنے اس کے ضعیف باپ کے سر سے بے حرمتی کی جا رہی ہو، کوئی زینب سے پوچھے، زینب جیسی ماں جائی کے سامنے حسین جیسے بھائی کے سر سے بے ادبی ہو۔